أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ چلیں میں آپ لوگ کو میوٹ کر دیتی ہوں. میوٹ آل. اوکے چلیں الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ مائدہ کی اپ ٹو آیا نمبر 56 الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ مائدہ کی آیا نمبر 57. اعوذ باللہ من الشیطان. اچھا پلیز ریکارڈنگ اب سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ میری آنکھوں پر سے یہ ریفلیکشن آتی ہے، اب کیا کریں باہر کی روشنی نہیں ہے اور اندھیرا ہے، تو ان کے لیے اسپیشلی میں کہہ رہی ہوں کہ I'm sorry کہ آج وہ ایک بلب ہے جو اوپر سے آ رہی ہے اور وہ اسی کے اوپر آ رہی ہے ڈائریکٹلی، تو کوشش کی ٹھیک کرنے کی لیکن نہیں ٹھیک ہو رہی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم وہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. یہ سینٹینس اب آپ لوگ ذرا دیکھیے گا عربک سینٹینس کا سٹرکچر کیسا ہے، آپ غور کریے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، او یو دوز ہو بلیو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، ڈو ناٹ ٹیک، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، حرف نہیں ہے، ڈو ناٹ ٹیک، نہ بناؤ، نہ پکڑیے آپ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم، جو who take your those who take your religion ہزوا ولعبا. حضوبہ اور لعبہ کا مطلب ہے موکری، ریڈیکیول، مذاق اڑانا، امیوزمنٹ، فن، یعنی جو آپ کے دین کا اردو میں بتاتی ہوں، ان لوگوں کو، اے لوگوں نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو مذاق، یا آپ کہہ لیں کھیل تماشا، جنہوں نے مذاق اڑایا. ابھی تک یہ نہیں آیا لفظ کہ ان کو کیا نہ بناؤ، یہ عربک سینٹینس کا ایک سٹرکچر ہے. پھر آگے ہے من الذین اوتوا الکتاب، from those who were given the book من قبلکم before you, from those who were given the book before you والکفار and the disbelievers. اب آتا ہے وہ لفظ اولیاء as allies. تو دیکھیں عربک ہم لوگ ابھی آج کل شیخ زاہد کے ساتھ وہ اٹینڈ کر رہے ہیں نا، وہ بیسک عربک کی کلاسز ہے، لیکن ہی ایکسپلینز دا بیوٹی آف عربک. جیسے ہم پڑھاتے ہیں، میں پڑھاتی ہوں، اس میں ہم بس ڈائریکٹ پڑھا دیتے ہیں نا، یہ عربک ہے، یہ ہے. وہ جو بیوٹی آف عربک ہے وہ ایک اہل زبان ہی کر سکتے ہیں. تو کس طرح وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی شروع میں آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین فلاں فلاں، لا تتخذوا، لیکن ان کو مت پکڑو. کیا وہ جو لفظ ہے اولیاء، وہ کہاں پر ہے؟ سب سے اینڈ میں آیا. اس سے مجھے ہمیشہ وہ یاد آتا ہے، سوری تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ جا رہی ہوں، لیکن وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، ربی انی لما انزلتا الیہ من، سب آ گیا، خیر فقیر، یعنی میں فقیر ہوں. وہ فقیر کا لفظ اینڈ میں آتا ہے اور بیچ میں سارا کچھ آتا ہے. تو یہ ایک ہم لوگ اس طرح کے انگلش میں نہیں بولتے ہیں، تو جب ہم انگلش میں بولیں گے تو بہت ذرا مشکل ہو جاتی ہے. دوبارہ انگلش میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو لکھ لیں ٹھیک سے. او یو دوز ہو بلیو ڈو ناٹ ٹیک دوز ہو ٹیک یور ریلیجن ان موکری اینڈ امیوزمنٹ اینڈ فن فرام دوز ہو ور گیون دا بک بیفور یو اینڈ دا ڈسبلیورز ایز allies. اب اگر آپ کو رننگ سینٹینس میں لکھیں گے تو آپ لکھیں گے، شروع میں لکھیں گے او یو دوز ہو بلیو ڈو ناٹ ٹیک allies، شروع میں allies آ جائے گا، دوز ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ سٹرکچر بتائی تھی عربک کا. تو کبھی کبھی ہم گم جاتے ہیں اس سٹرکچر میں اور اینڈ میں جا کے آتا ہے، پڑھتے پڑھتے بھی فیل ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نا، قرآن پڑھتے پڑھتے، اور پھر ایک دم ہاں اینڈ میں آتا ہے، اچھا یہ ہے نا. تو اٹس بیوٹیفل، ریئلی بیوٹیفل ہوتا ہے. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اینڈ بی کانشیس آف اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اف یو آر ٹرو بلیورس، اگر آپ صحیح ٹرو ایمان والے، اگر آپ ایمان والے ہیں، بس اتنا ہی، اگر آپ ایمان والے ہیں. اب یہ میرے اور آپ سے ہی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو مومن ہونے کا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو، ابھی انشاءاللہ تفسیر میں ہم ڈیل کریں گے کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے. نیکسٹ آیا بھی کر لیتے ہیں، آیا 58 اس کے ساتھ بالکل اٹیچڈ ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. چھوٹی سی آیت ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ، and when you make a call for prayer. نادن یعنی call، نادا ینادی نداؤن،
اور مناداتن بھی کہتے ہیں. نادا نون دال یا ہے اس کے روٹ لیٹرز, اور نادا ینادی نداء یا مناداتن, یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 3. ٹھیک ہے, اس میں وَإِذَا نَادَيْتُمْ, اور جب آپ اذان دیں, یعنی جب آپ پکاریں. نادا کا مطلب ہے پکارنا, آواز دینا, پکارنا. تو جب آپ پکاریں نماز کے لیے, الصلاۃ, نماز کی طرف. اینڈ وین یو میک اے کال فار دا پریئر, میننگ اذان, بریکٹ میں لکھ لیں اذان, اتخذو یعنی وہ لوگ لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہزوا لعبا, الصلاۃ اتخذوہ ہزوا لعبا, یعنی جب آپ اذان دیتے ہیں اور نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ پکڑ دے ٹیک ان موکری, کس چیز کو؟ امیوزمنٹ اینڈ فن لیتے ہیں آپ کی ورشپ کو. ٹھیک ہے نا, آپ کی ورشپ کو, کہ وہ ان کی اذان ہو رہی ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے, اردو میں ہے. اور جب پکارتے ہیں آپ نماز کی طرف, یعنی اذان دیتے ہیں, وہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل تماشا. یہ ان کی عادت تھی اور عادت ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ذالک بانہم, that is because they, ذالک because that, ذالک that is بانہم because they, قوم یعنی ایک پیپل ہیں, ایک لوگ ہیں, they are a people who لا یعقلون, who do not understand, who do not use reasoning, who do not use their intellect. آپ کہہ لیں تو عقل یعقل عقلاً, یعنی وہ عقل استعمال نہیں کرتے ہیں. عین قاف لام, یہ اس وجہ سے ہے. وہ لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں, کیوں کھیل تماشا بناتے ہیں ہماری عبادات کو؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے, یا وہ لوگ عقل استعمال نہیں کرتے. لا یعقلون یعنی کہ وہ عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں, اور وہ عقل تو اللہ نے دی ہے لیکن اس عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آیا 57 میں, ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی. 57 ذرا لمبی آیت تھی, اس کو ذرا تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, یہ تو آپ کو معلوم ہے. ایک دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کس کو, ابھی بھی ہم نے جب پہلے پڑھا تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو ایڈریس کر کے کچھ باتیں کی تھی جو ہم نے لاسٹ ٹیوزڈے کو پڑھا تھا. آج تھرسڈے ہے. اب پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں بلیورز کو ان 2 آیات میں, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپل آف دا بک, یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں, یا اینڈ کفار, ساتھ لکھا ہے والکفار, من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء, جو آپ سے پہلے کتاب دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, were given the book before you and the disbelievers, جو مشرکین ہیں وہ سب. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے دوست, قریبی دوست یا سپورٹر مت بناؤ. and Allah says it again and again. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی آیات سے یہی کچھ آ رہا ہے, یہی کچھ آ رہا ہے. لیکن اس دفعہ ایک اور اس میں ایسپیکٹ has been added. What aspect is that? کیا ایڈ کیا اللہ نے, کون سا پہلو ہے اس میں نیا ڈالا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دین کو ڈیفینڈ کرو, اپنے دین کو اور اپنے ورشپ کو ڈیفینڈ کرو, کیونکہ وہ آپ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کی ورشپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اللہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں, جب اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جب قرآن اتر رہا تھا, اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ جو ڈس بلیورز جو ہوتے تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا وہ اذان ہو رہی ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے, وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا. اور یہ پرٹیکولرلی کس کا تھا؟ پرٹیکولرلی یہ جو تھا جوز کیا کرتے تھے. مطلب کفار کو ایڈ کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن پیپل آف دا بک بھی بولا ہے, لیکن اس میں پرٹیکولرلی جوز کا تھا. اور دیکھیں وہ جوز کرتے تھے, وہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن ریویل ہو رہا ہوتا تھا تب بھی وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. They used to take it as a joke. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے, ان کے میسج کا بھی مذاق اڑاتے تھے, ان کے نماز پڑھنے کے طریقے کو بھی مذاق اڑاتے تھے. اور دیکھیں اگر ایک بلیور ہے, میں اور آپ ایک بلیور ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر ہماری کوئی نماز کی, ہماری عبادت کی, ہماری دین کی کوئی مذاق اڑائے, کوئی ڈس ریسپیکٹ کرے, کوئی اس کی انسلٹ کرے, کوئی ہمارے ایمان کا مذاق اڑائے, کوئی ہمارے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا مذاق اڑائے, تو پھر ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہماری فیتھ کو ریڈیکیول کر رہا ہے, انسلٹ کر رہا ہے, کیا ہم کر سکیں گے؟ نہیں. کوئی بھی, میں اور آپ ہوں یا کوئی بھی بلیور ہو, اس وقت بھی جو بلیورز تھے, اب بھی جو ہے, جو آئیں گے ہمارے بعد, کسی کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی, کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا اور غصہ آ جائے گا. اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایسی حرکت کرتے ہیں, جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, ہماری ورشپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کے میسج کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا ان کے ساتھ ہماری کوئی الائنس ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ ہماری کوئی ایسی پیٹرنیج ہو سکتی ہے؟
ایک بلیور جو بالکل صحیح بلیور ہے, ٹرو بلیور ہے, اور ایک بندہ جو اس کے ساتھ ایسا ڈسگریسفل ایکشن کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں such alliances with such people is forbidden. اور یہ پروہیبیشن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو لنک کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی لنک کر رہے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ہمارے تقوی کے ساتھ. اگر ہمیں تقوی ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, and be conscious of Allah if you are true believers. اگر آپ true believers ہیں تو پھر آپ اس چیز کو سوچیں گے, سمجھیں گے, you will take heed. and آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں, اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, مطلب ایک تو پرسنل سطح پہ کچھ کسی کو تنگ کرے, انسلٹ کرے, لیکن اللہ کے دین کو, ہمارے ورشپ کو, ہمارے پیغمبر کو, اور اسی لیے نا بہت یہ مشکل کام ہے اس کو برداشت کرنا. لیکن برداشت کرو, لڑو مت, جھگڑو مت, لیکن ان کے ساتھ یہ سپورٹ والا اور ایلائز والا رشتہ مت رکھو. اس کا مطلب اگین میں کلیئر کرتی ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام جتنے بھی جوز ہیں, جتنے, اچھا دیکھیں کرسچن کا بھی نام میں نے لیا نہیں ہے, میں ابھی بتاؤں گی آپ کو کیوں. تو جتنے بھی جوز اور جتنے کرسچن, نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھ سکتے, بار بار میں یہ کلیئر کرتی ہوں, ہمارے نیبرز ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں, آپ ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں, ہم رہ رہے ہیں ان کے ملک میں, ان کے ساتھ, تو پھر ٹھیک ہے ہمارا بھی ملک ہے, لیکن بات یہ کہ ان کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں, میجورٹی میں وہ ہیں, تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ان کا ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا جو ہے, بار بار میں کہتی ہوں, ہمارا ان کے ساتھ ٹالرنس کا ہونا چاہیے, پیشنس کا ہونا چاہیے, کائنڈنس کا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ان کو آپ ان سے مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, ان کے گھر جا سکتے ہیں, وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں, ان کو آپ کھلا پلا سکتے ہیں, دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ وہ الائنس نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں سپورٹ کریں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی, جب مسلمانوں کو ضرورت ہوگی تو یہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں, پورا کفر ایک بن جاتا ہے, سنگولر ہے کفر, وہ پورا ایک بن جاتا ہے اور اسلام کے اگینسٹ پھر آتے ہیں. اور میں نے آپ کو ابھی ٹیوزڈے کو بھی کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں 58 میں, اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا, اور جب آپ اذان دیں تو وہ آپ کی اذان کی. اچھا, اس کا میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم نے جوز کی بات کی تھی, حالانکہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے کتاب دیے گئے تھے, لیکن اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہسٹری میں کوئی ہمیں ایسی سنگل ایونٹ, سنگل انسیڈنس بھی نہیں ملتی ہے, سنگل واقعہ بھی کوئی بھی نہیں ملتا ہے جس میں اس قسم کا مذاق کرسچنز نے اڑایا ہو. یہ آپ یاد رکھ لیں, اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے ہو گئے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خواہ سے ان پہ الزام نہ دیں, جو چیز انہوں نے نہیں کیا ہے ہم ان پہ نہ ڈالیں. وی شوڈ ناٹ اکیوز دیم, وی شوڈ ناٹ ازیوم کہ وہ یہ کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بتا رہے ہیں, اہل کتاب کا نام اکٹھے کیوں لیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلم کمیونٹی کے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بنیادی اصول بتا رہے ہیں ہمارے ایمان کا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ ہمارے ایمان سے, ہمارے تقوی سے یہ منسلک ہے, یہ ریلیٹڈ ہے. it depends on our تقوی کہ ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو اگر کبھی فیوچر میں, اگر ہسٹری میں نہیں بھی ہوا ہے, سمجھو آج ہوا ہے یا کل ہوا ہے, یہ کل ہوگا, تو ہم ان سے پھر بالکل ہی ایسا برداشت نہیں کر پائیں گے. تو دس از اے بنیادی, کہتے ہیں نا, اصول ہے, اٹس اے بیسک پرنسپل اینڈ اے بیسک وے کہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے اور اسلامک وے آف لائف کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے نا کہ کیا ہوگا فیوچر جنریشن میں, تو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. ہی نوز دا ایٹیٹیوڈ آف ادر پیپل, جو مسلم کی طرف کیا ہوگا, جیسے اب ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, کیوں یہ لوگ اسلام کے اگینسٹ ہے اور مسلمانوں کے اگینسٹ ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے, ذالک بانہم قوم لا یعقلون, کہ یہ ایک وہ قوم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, جو اپنا انٹلیکٹ یوز نہیں کرتے, اپنی ریزننگ یوز نہیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر ساؤنڈ مائنڈ کا آدمی ہے جس کی انٹلیکٹ وہ یوز کر رہا ہوگا, کیا وہ ڈیوائن ریلیجن کو, ڈیوائن فیتھ کو کبھی ریڈیکیول کرے گا؟ یا کبھی کسی بھی ورشپر کو یا بلیورز کے ورشپ کو کیا وہ ریڈیکیول کرے گا؟ کیا وہ مذاق اڑائے گا؟ کوئی بھی. اگر صحیح الدماغ کہتے ہیں, صحیح الدماغ, ٹھیک ہے نا, جو کہتے ہیں a man of sound mind, اگر اپنا ریزننگ استعمال کرے گا تو اس کو ارد گرد اس کو ہر چیز میں پوائنٹرز نظر آئیں گے جو کہ فیتھ کی طرف جاتے ہیں, جو کہ ایمان کی طرف جاتے ہیں. جو کچھ اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کریٹر ہے, اور اس کریٹر کو ہی deserves to be worshipped and to be glorified. یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. تو ورشپ بھی اس کی کرنی ہے, ہمارا فیتھ بھی وہ ہے, ایمان بھی وہ ہے, ہمارا اسلام بھی وہ ہے, اور ہماری ورشپ یا ہماری عبادت بھی وہی ہے.
تو اگر ساؤنڈ مائنڈ ہوگا کسی کا تو اپریشیٹ کرے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا وہ جو صحیح عقل نہ ہو, جس کے دماغ میں کوئی نقص ہو, جو ساؤنڈ مائنڈ نہ ہو. لیکن جو ساؤنڈ مائنڈ ہوتا ہے, جو اپنے انٹلیکٹ یوز کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کریٹر کی اور کریشن کی بیوٹی کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کریٹر, جو پوری انٹائر یونیورس کا کریٹر ہے, اس کو ورشپ کرنا چاہیے. تو صرف اگر دماغ صحیح نہیں ہے وہ ڈیویٹ کرے گا فرام دا ٹروتھ اینڈ ہی ول ناٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اپنے پوری یونیورس کے لیے بھی ساؤنڈ نہیں ہوگا. دیٹس وائی دے آر ناٹ مسلمس. ویری کلیئرلی they are not Muslims because they don't appreciate what is around them, what is inside of them also. میں تو صرف around کرنے میں کہتے ہیں inside. Every single day آپ یقین کریں کہ every single day مجھے ہر لمحے پہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم میرا کیسے چل رہا ہے, یہ ہارٹ کیسے چل رہا ہے, یہ ڈائجسٹو سسٹم کیسے چل رہا ہے, یہ دیکھیں پوری اپنے آپ کو دیکھ لیں, یہ وینس سسٹم, یہ آرٹیریل سسٹم, یہ نروس سسٹم کیسے چل رہا ہے ہمارا. اپنے آپ کو سوچیں, اپنے آپ کو دیکھیں کیسے یہ بائی چانس ہو جاتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے انٹریکٹلی پتہ نہیں کیسے, اور ہر وقت میں یہی کہتی ہوں کیا ذات ہے اللہ کی, کیا ہستی ہے اللہ کی. مطلب میں کہتی ہوں کہ there is no end کہ ہم اللہ کے سوچنے کی کوشش کریں, we will never be able to grasp. لیکن ہم اتنا تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک اللہ ہے اور اسی نے سب کچھ کیا, لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور ذالک اس لیکن ذالک بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَقْوَامٌ لَا يَعْقِلُونَ کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جو نہیں سمجھتی ہے. وہ پوری قوم کو اللہ نے ایک ساتھ بنا دیا جو نہیں سمجھتے, جو مسلمان نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اب ایک اہل کتاب کے لیے پیغام ہے نیکسٹ آیت میں, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سے قل, آپ کہہ دیجئے. قرآن میں جب بھی آتا ہے نا قل, آپ دیکھیں I think 100% ہے یا 99.9%, اور کسی کو تو اللہ نے نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈائریکٹلی بولا 100% ہے کہ او پیپل آف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا جاتا ہے قل, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے سے او محمد. اور کس سے کہنا ہے؟ یا اہل الکتاب, ان سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے او پیپل آف دا بک, اے اہل کتاب, حل تنقمون منا, حل تنقمون کا مطلب ہے نون قاف میم ہے اس کے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں انتقام, ٹھیک ہے نا, یہ اس سے روٹ لیٹرز ہیں نون قاف میم. نقما ینقمو نقمن, نقما ینقمو نقمن کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پیپل آف دا بک سے کہیں, اہل کتاب سے کہیں کہ ڈو یو ٹیک ریونج فرام اس, یا ڈو یو ریزینٹ اس, ڈو یو ڈس لائک اس. مطلب آپ کیوں ریونج لے رہے ہیں؟ آپ ہمیں ڈس لائک کرتے ہیں, آپ ہمیں ریزینٹ کرتے ہیں, تو آپ ہم سے ریونج لے رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, کیا آپ ہمیں ناپسند کرتے ہیں, کیا آپ ہم سے انتقام لیتے ہیں؟ کیوں؟ مطلب وجہ کیا ہے؟ الا ان آمنا باللہ, ایکسپٹ دیٹ کا مطلب یہ جسٹ بیکاز. ایکسپٹ دیٹ بھی کہتے ہیں یعنی سوائے اس کے کہ ہم سے آپ کو کیا بیر ہے, کیا ہم سے آپ کو انتقام لینا ہے. ایکسپٹ دیٹ یعنی جسٹ بیکاز آمنا باللہ, we believe in Allah and وما انزل الینا and what was sent down to us, کہ صرف اس لیے کہ ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں اور ہم اس میں بلیو کرتے ہیں جو ہمیں بھیجا گیا ہے, وما انزل من قبل, اور جو اس سے پہلے بھیجا گیا تھا, and what was sent down before. اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, میں نے جلدی پڑھ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا آپ ہم کو ریزینٹ کرتے ہیں, ڈو یو ریزینٹ اس, ڈو یو ڈس لائک اس, اینڈ ڈو یو ٹیک ریونج فار اس فرام اس. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, کیا آپ انتقام لیتے ہیں ہم سے؟ کیوں؟ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا, ایکسپٹ دیٹ یا جسٹ بیکاز وی بلیو ان اللہ اینڈ واٹ واز سینٹ ڈاؤن ٹو اس اینڈ واٹ واز سینٹ ڈاؤن بیفور, یعنی سوائے اس کے یا صرف اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف, اور جو نازل کیا گیا ہم سے پہلے, اور جو نازل کیا گیا پہلے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, اینڈ دیٹ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا بتا رہے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے, وَأَنَّ اینڈ دیٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, and that most of you are فاسقون, are defiantly disobedient, یعنی کہ آپ بے شک اکثر آپ میں سے نافرمان ہیں.
इन्ना अन्ना नहीं है, बेशक की जरूरत नहीं, अन्ना है, इन्ना नहीं है, तो खाली जरूरत भी नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ यू आर डिफाइंटली डिसोबीडियंट, आप नाफरमान हैं. तो अब इसकी तफसीर देखते हैं कि क्यों अल्लाह ताला कह रहे हैं. अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट करते हैं अपने मैसेंजर को कि ये उन लोगों से कहा जाए. इसका पर्पस क्या था, हम इसको देखते हैं. समझ तो हमने लिया क्या है, इसका पर्पस क्या था. इसका पर्पस ये था कि इस फैक्ट को एम्फसाइज करें कि जो अहले किताब हैं, जो जो उनकी उनकी ये अहले किताब है और कुफार है, उन सब के बारे में. यहाँ तो अहले किताब का सिर्फ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अहले किताब है उनकी फैक्ट हमको बता रहे हैं कि उनके मोटिव्स क्या है, उनके इरादे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं. जो जिस चाहने की वजह से, जिन मोटिव्स की वजह से, जिन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से उनका जो है ये तमाम एटीट्यूड जो है वो इस तरह का बन गया है कि वह मुसलमानों से और इस्लाम से उनका ये एटीट्यूड आता है बुग़्ज़ का और नफरत का और रिवेंज लेने का. ये अल्लाह ताला बहुत क्लियरली बता रहे हैं. एट द सेम टाइम अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इज दिस, यानी कि ये जो आप रिब्यूक कर रहे हैं ये आपके एटीट्यूड का जो है, ये आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो मोटिव है ये उसको रिब्यूक कर रहे हैं अल्लाह ताला. सॉरी, इट इज अ क्वेश्चन विच रिब्यूक्स देम. अल्लाह ताला उनको रिब्यूक कर रहे हैं फॉर देयर एटीट्यूड एंड देयर मोटिव्स. तो अब आप देखें कि डिसबिलीवर्स जो हैं या कुफार हैं या अहले किताब हैं, जो भी हैं, उन्होंने कभी भी, उनको कुरान में कोई नुक्स नहीं नजर आया, उनको कुरान में कोई खामी नहीं नजर आई, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई खामी नहीं नजर आई, अल्लाह में खामी नहीं निकाल सकते थे, इस्लामिक सिस्टम में नहीं निकाल सकते थे. तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका रीजन क्या था, वो मुसलमानों से क्यों हॉस्टाइल थे और क्यों उनका रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे थे. बिकॉज मुसलमान जो हैं वो एक अल्लाह में बिलीव करते हैं और इन लोगों ने जो है उस अल्लाह की जो कमांडमेंट्स थे उसको चेंज कर दिया था. वो कुरान जिसको अल्लाह ताला ने भेजा उस कुरान को नहीं बिलीव कर रहे थे, हालांकि वो कुरान एंडोर्स कर रहा है, तस्दीक कर रहा है. हमने पहले भी पढ़ा कि तस्दीक कर रहा है उन रेवलेशंस को जो उनको भेजा गया था. तो एक तो ये रीजन था नंबर 1 कि उनके कुरान तस्दीक करे, लेकिन फिर भी वो इसलिए हॉस्टाइल हैं क्योंकि वो मुसलमान जो है वो उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करें. क्लियरली बात आ गई समझ में, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी शायद, कि वो इसलिए कि वो एक अल्लाह में बिलीव कर रहे थे और ये लोग जो हैं कोई शिर्क कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई हजरत ईसा को मान रहा था सन ऑफ गॉड और गॉड हिमसेल्फ, और ये सब कर रहे थे. और कुछ जो है वो मैसेजेस जो थे, जो उनकी जो मैसेजेस थे उनको कुरान ने तस्दीक भी किया उनकी, लेकिन फिर भी वो कुरान को मानने के लिए तैयार नहीं थे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे थे, कुरान को नहीं मान रहे थे और अल्लाह के लॉज को नहीं मान रहे थे. तो ये सब चीजों की वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो इसलिए आपको हेट करते हैं, आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं, सिर्फ इसी वजह से. तो यही एक रीजन है कि आप उनका फेथ क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनकी तरह हो जाते हैं. दूसरा एक था कि वो लोग खुद ट्रांसग्रेसर्स थे. अल्लाह ताला कह रहे हैं एंड दैट, पहला रीजन ये था कि वो आप लोग ये कर रहे हैं एंड दैट, एंड दूसरा रीजन ये था कि वो लोग खुद ट्रांसग्रेसर्स हैं, वो लोग खुद जो है नाफरमान हैं, वो लोग डिविएट खुद किया उन्होंने. तो जब वो डिविएट हो चुके हैं तो वो फिर सीधे रास्ते पे अब कैसे चलेंगे, वो आपको कैसे सीधे रास्ते वालों को पसंद कैसे करेंगे. ठीक है ना, ये हमारी लॉजिक है ना, कि कैसे जब एक बंदा सीधे रास्ते पे चल रहा है, आप टेढ़े रास्ते पे चल रहे हो, तो आप सीधे रास्ते वाले को कैसे पसंद करेंगे. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वरना अक्सरुहुम फासिकून, कि उनका प्रूफ ये है उनकी ट्रांसग्रेशन का, उनकी डिविएशन का, कि वो बिलीव नहीं करते हैं और वो फासिक हैं. दे आर डिफाइंटली डिसओबीडियंट. ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रेवलेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया और अल्लाह के मैसेज और मैसेंजर को नहीं एक्सेप्ट किया. तो वो क्या करें, दे आर ट्रांसग्रेसिंग. ठीक है, एक और बत्ती भी चली गई कहीं से. चलें आया नंबर 60 पे आते हैं. हमने अपना पढ़ना है, कोई बात नहीं, बत्ती हो या नहीं. कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रि मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाह वग़दिब अलैहि वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर वल अबद अत्ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकान व अदल्लु अन सवाइस सबील. ये आप लोगों ने क़िरदतन, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं ख़नाज़ीर, लेकिन फिर भी अब यहाँ थोड़ा सा अल्लाह ताला ने उस पर रेफर किया है. कुल हल उनब्बिउकुम, कुल से, again Allah Ta'ala is telling the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ke hal unabbiukum, shall I inform you, shall I tell you about, shall I give you the news of bisharri min zalik. Bisharri, shar ka sharri min zalik yani worse than that,
worse than that, شر یعنی evil یا worse than that, اس سے زیادہ کس چیز میں؟ مسوبہ. مسوبہ کیا چیز ہوتا ہے؟ مسوبہ کا مطلب ہے جزا یا سزا، ریکمپنس. ہم لوگ کہتے ہیں نا ثواب جیسے، تو ثواب اور عذاب اور یہ سب چیزیں، تو عربک میں مسوبہ یعنی ریکمپنس. ریکمپنس اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انبئکم، تو آپ کو معلوم ہے نبأ ینبئ تنبئۃ یعنی انفارم کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں shall I inform you of worse than that as recompense with Allah, in the Allah, with Allah. یعنی اس سے زیادہ، آپ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں آپ کو اس سے زیادہ بدتر جزا کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ جو ابھی جو سزا تھی یا جزا تھی، اس سے زیادہ جو ریکمپنس ہے اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ بتا رہے اب اللہ تعالیٰ، من لعنہ اللہ. من یعنی جس پر یا whom لعنہ اللہ cursed him اللہ، جس کو اللہ نے کرس کیا، جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی. لام عین نون، لعنہ یلعنو لعنن، لعنہ یلعنو لعنن، جس پر اللہ نے کرس کیا، جس پر اللہ نے لعنت کی. من لعنہ اللہ وغضب علیہ، غضب غین ضاد با یعنی غصہ، غضب یغضب غضبا، غضب یغضب غضبا یعنی غصہ، غضب، جس کو اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ غضبناک ہوئے. whom Allah cursed and he became angry with. یہ اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے جو اللہ نے جس پہ ناراض ہوئے تھے، یہ اس سے بھی بڑھ کے پنشمنٹ تھی. تو اللہ پھر انگلش میں بتا دیتی ہوں، whom Allah cursed him and he became angry with him، جس پر لعنت کی اللہ نے اور وہ غضبناک ہوا ان پر. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں پھر and وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، and he made from them apes یا monkeys کہہ لیں، اور خنازیر یعنی سوائن کہہ لیں یا پگ کہہ لیں. دونوں ورڈز یوز ہوتے ہیں. پرانے ڈکشنریز میں سوائن ہے، ہم لوگ آج کل پگس کہتے ہیں، پہلے ایپس کہتے تھے، اب monkeys کہتے ہیں. دونوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن جو بھی آپ کہہ لیں ڈزنٹ میٹر. ہم اردو میں تو یہ کہتے ہیں بندر اور سور. وَجَعَلَ مِنْهُمْ and he made from them قِرَدَةَ وَخَنَازِيرَ، یعنی ان میں سے apes and monkeys یا swine apes اور monkeys and swines and pigs، اور اس نے بنا دیا ان میں سے بندر اور سور. اور آگے کیا لکھا ہوا؟ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ and they worshipped the طاغوت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، واو بھی ہے، غین واو بھی ہے، غین یا بھی ہے، دونوں اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تینوں روٹ لیٹرز میں واو اور یا دونوں ہیں. تو اینڈ دے ورشپڈ دا فالس ڈیٹیز، طاغوت کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، یعنی کہ فالس ڈیٹیز کے. اینڈ دے ورشپڈ دا فالس ڈیٹیز، یہ بھی ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. تو اور انہوں نے بندگی کی باطل معبود کی، فالس ڈیٹیز کی، فالس معبود کی بندگی کی. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. اولئک those are the شر مکانا، they are the worst. مکان کا مطلب ہے ان پوزیشن، ان رینک. مکان مطلب رینک کو کہتے ہیں یا پوزیشن کو کہتے ہیں کہ they are worse in position یا in rank and وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ and they are far misled or more misguided from the سَوَاءِ السَّبِيل. سَوَاءِ السَّبِيل کا مطلب ہے سوا means even یا straight، سبیل کا مطلب ہے path. تو اب اردو میں ہم کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین درجے میں ہیں یا درجے والے ہیں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے یا ہموار راستے سے. ایکچولی سوا کا مطلب ہے ہموار، یعنی سیدھا ایون ایکچولی کہتے ہیں، تو ایون ہے لیکن مطلب یہ سیدھے راستے سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے یا ہموار راستے سے. تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ قل هل انبئکم بشر، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کون سے سب سے زیادہ بدترین اس میں ہیں، ان سے بھی زیادہ جن کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو عذاب ملے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ ارلیئر ریولیشنز والے تھے، جو یہود اور نصارہ تھے، یہودیوں کی ہسٹری میں سے یہ ہے، جوز کا تھا، اٹ alludes to the Jews کہ ان کے ساتھ کیا پنشمنٹ ہوئی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑی پنشمنٹ تھی اور آپ کی پنشمنٹ تو اس سے
कम है, फिर जो भी पनिशमेंट है। तो जूस जो थी उन्होंने क्या किया था, उनकी रिपीटेडली उन्होंने जितने गड़बड़ किए, जितने गुनाह किए, जितनी ट्रांसग्रेशन की, जो कुछ भी किया, अल्लाह ताला बार बार वो अल्लाह के गुस्से को पुकारते थे, अल्लाह का गुस्सा अपने ऊपर लेते। इसीलिए जब सूरह फातिहा में भी कहते हैं ना हम मग़दूबी अलैहिम, तो इससे काफी जो मुबस्सिरीन है, मुफस्सिरीन है, वो ये कहते हैं कि मग़दूबी अलैहिम का मतलब ये है कि जिन्होंने अपने ऊपर गुस्सा लिया, का मतलब ये है कि जूस, और दालिन का मतलब ये है कि वो क्रिश्चियंस। तो यानी जो ज्यादा गुस्सा लेने वाले वो कौन है, क्रिश्चियन से भी ज्यादा वो जूस हैं। जूस बहुत ज्यादा अपने ऊपर, अभी भी आप देखें कि क्या कर रहे हैं वो लोग। तो इट इज दे, हम क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं आराम से, मैं कोई लफ्ज नहीं यूज करना चाहती। एंड इट इज दे हु वर कर्स्ड बाय अल्लाह, दे हु वर कर्स्ड बाय अल्लाह, जो जूस थे जिन्होंने लगातार अल्लाह का गुस्सा लिया। दे हु वर एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज मर्सी, उनको अल्लाह ताला ने अपने मर्सी से निकाल दिया। क्यों? अल्लाह ताला उनसे कभी भी राजी नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। आपको याद है ना, सैबत या सब्त का कानून, के सैटरडे को आपने मछलियां शिकार नहीं करनी, आपने शिकार नहीं करना है। और उन्होंने क्या किया था, ये भी आपको याद होगा किस्सा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए दोबारा से, कि वो लोग जुम्मे के दिन रात को जो है वो जाल डाल देते थे पानी में, ताकि जो मछली, हम सैटरडे को तो शिकार नहीं कर रहे हैं, ये मतलब एक तरीका, हीला बहाना, कि वो रात को जाल डाल देते थे और सैटरडे कहते थे हमने तो कुछ नहीं किया। जब सैटरडे रात हो जाती थी, जब सैटरडे का दिन खत्म हो जाता तो वो जाके जाल में से मछलियां ले लेते थे। मतलब उनसे एक दिन सब्र नहीं हो सका कि वो अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी करें। तो जब उन्होंने सब्त के लॉ को तोड़ा, तो उनमें से कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, उनके जो, सबके शायद नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे लोग, मेनी ऑफ देम, जो उनके फेसेस को डिस्टॉर्ट कर दिया गया, वो एप्स एंड पिग्स बन गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं उनकी आदतें भी एप्स एंड पिग्स की तरह हो गई। जो भी था, अल्लाह ताला उनको एक फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पर, कि अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो देवर द वर्शिपर्स ऑफ तागूत, फॉल्स डीएटीज को वर्शिप करते हैं। ये फॉल्स गॉड का जो तागूत का जो लफ्ज आता है ना, ये हर उस अथॉरिटी को कहेंगे जो कि अल्लाह की अथॉरिटी से हटके है, विच इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अल्लाह's अथॉरिटी। एवरी अथॉरिटी दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अल्लाह's अथॉरिटी विल बी कॉल्ड अ तागूत। वो कोई भी हो सकता है, और सिस्टम भी, इट कैन बी एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें अल्लाह के लॉज नहीं है। अब यहाँ जिसमें अल्लाह के लॉज नहीं है, वो तागूत के लॉज हैं। तो वो भी जो अपना, जिसमें अल्लाह के लॉ में कोई बेसिस नहीं है, इट रेफर्स टू एवरी अग्रेशन, एवरी जो भी आप हद से गुजरते हैं, एवरी अग्रेशन करते हैं, जो आप लोगों पे कुछ भी कर लें, लेकिन अल्लाह की बाउंड्रीज से निकल के करते हैं, जब अल्लाह की जो हुदूद हैं उससे, उसको फलांग के करते हैं। अच्छा, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अबद तागूत, और फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि उनके बारे में ये कह रहे हैं, इधर क्या है, आगे आएगा, अभी चले, कि अबद तागूत के बारे में कह रहे हैं। तो इसमें किधर गया मेरा, हाँ, तो ये अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि वो लोग अपने रैबाइज को और अपने जो मंक्स हैं उनको वो लोग वर्शिप किया करते थे। अब किस तरह वर्शिप किया करते थे उनको, क्योंकि वो तागूत की जब फॉल्स वर्शिप करते, फॉल्स डेटी बना के उनकी वर्शिप करते थे, तो उसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो उनको वर्शिप करने का मतलब ये नहीं है कि अबदा तागूत के वो उनको जाके झुकते थे, उनके आगे सजदा करते थे, उनके आगे रुकू करते थे, नहीं, वो ये सब नहीं करते थे, और ना उनको या रब कहते थे, लेकिन सिंपली उनकी लॉज को ओबे करते थे, बजाय इसके कि अल्लाह की लॉज को ओबे करें। तो अल्लाह ताला इन सब को, जो अब जो लोग तागूत को इबादत करते हैं, और जो लोग कुफर कर रहे हैं, और जिनको औलिया नहीं बनाना है, और जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था, उस तरह के लोग हैं, इन सब को अल्लाह ताला कह रहे हैं एक जनरेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब का डिविएंट नेचर है। अल्लाह कह रहे हैं उनके पास अकल नहीं है, वो सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं। इसका मतलब ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनका जो 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 रैंक जो था, पोजीशन जो था, उनका इतना ज्यादा खराब था कि अगर ये लोग भी वही हाल पे चलेंगे, उसी चाल पे चलेंगे, तो उनका क्या होगा, ये उससे भी ज्यादा मिसगाइडेड हो सकते हैं। क्योंकि अल्लाह का जो एंगर है, अल्लाह का जो इंतकाम लेने का तरीका है, अल्लाह का जो गुस्सा है, अल्लाह का जो गजब है, वो नहीं मालूम कहाँ तक जा सकता है। वो हमें नहीं मालूम कि अभी क्या होगा, अभी यहाँ क्या होगा। जो चल रहा है हमारे पास इस वक्त, जो हमारे पैलेस्टाइन में जो चल रहा है, यमन में चल रहा है, उस पे अल्लाह का गुस्सा क्या दिखाएगा, क्या गजब, वो हमें नहीं मालूम। इट्स जस्ट यू कैन से अ वार्निंग, कि जो लोग उस रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह के अहकाम को नहीं मानेंगे, और अल्लाह के जो हुदूद है उसको क्रॉस करेंगे, तो उनके साथ क्या होगा। फिर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं एक और नया
ٹاپک ہے اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے. چلیں پہلے ورڈ فار ورڈ کر لیں, میں تفسیر میں پہلے چلی جاتی ہوں. وَإِذَا جَاءُكُمْ and when they come to you, when they came to you. جَاءُكُمْ جَاءَ یجا یعنی past tense ہے, جَاءَ یجیءُ, تو وَإِذَا جَاءُكُمْ when they come to you, when they came to you past tense ہے, اور جب وہ آتے تھے آپ کے پاس. لیکن چونکہ یہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے نا, تو اس لیے اس کو پریزنٹ ٹینس میں بھی بول سکتے ہیں کہ when they come to you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ when they come to you, when they came to you. دونوں باتیں ٹھیک ہیں, جاؤ لکھا ہے, لیکن دونوں طرح سے آپ اس کو امپلائی کر سکتے ہیں. قالوا آمنا, they said we believed. جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا آتے تھے تو آپ کو کہتے تھے آمنا, we believed, we have believed. جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وقد دخلوا بالکفر, لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. وقد دخلوا, but certainly, definitely, دخلوا, وہ انٹر ہوتے تھے, they entered بالکفر with disbelief. وہ آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئیں, لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں but certainly they entered with disbelief بالکفر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, اور جب وہ جاتے تھے certainly they left with it, they left with in disbelief. دوبارہ کہتی ہوں, and when they came to you they said we have disbelieved, or when they come to you they say, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, we have disbelieved, but certainly they enter with disbelief and they leave with disbelief. Certainly past tense میں بھی کہہ سکتے ہیں, they entered with disbelief and they left with disbelief. دونوں چیزیں. اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس یا آتے تھے آپ کے پاس, وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے, لیکن اصل حقیقت کیا, یقیناً وہ داخل ہوئے بھی کفر کے ساتھ, اور یقیناً وہ نکلے بھی اس کے ساتھ, نکلے بھی کفر کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ کہ واللہ عالم بما کانوا یکتمون, and Allah knows the best, عالم, he knows the best, بما کانوا یکتمون, what they used to hide, what they used to conceal. کتم یکتم, اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ چھپاتے تھے, زیادہ جاننے والے جو اس کو چھپاتے تھے. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ although کہ اب یہ جوز کے بارے میں کہا جا رہا ہے سب کچھ, کہ وہ آتے تھے صبح انٹر کرتے تھے, لیکن اس میں مدینہ کے منافق بھی شامل ہیں. some of the hypocrites جو آتے تھے اور آ کے یہ کہتے تھے. تو جوز کا تو یہ پلان تھا نا, ان کا پلان تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں میں کنفیوژن کریٹ ہو جائے. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے, کنفیوژن ہو جائے. تو وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے, یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ کہتے تھے چلیں اس قرآن میں شروع میں کیا کریں گے, ہم جب شروع کے دن میں, جب دن شروع میں نہیں, جب دن شروع ہوتا ہے, بگننگ آف دا ڈے میں, ہم اس کو کیا کریں گے, ہم اس پہ بلیو کریں گے, اور سب سے کہیں گے ہاں ہاں ہم قرآن پہ, ہم نبی پہ ایمان لے, قرآن پہ ایمان لے, سب کچھ کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کیا کریں گے, ہم ڈس بلیو کر لیں گے. جب ہم ڈس بلیو کریں گے تو لوگوں کو جب ہم بتائیں گے کہ ہم نے ڈس بلیو کر لیا کیونکہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے, جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس سے کنفیوز ہو جائیں گے, جو بلیو کر چکے ہیں وہ بھی ڈس بلیو پہ چلے جائیں گے. مطلب یہ کہ ان کا پلان تھا, انہوں نے خود سے یہ پلان بنایا, ایک پلاٹ بنایا کہ ہم اسلام کو اور میسج کو جھوٹ کرنے کے لیے ہم یہ کنفیوژن اور ڈاؤٹ ریز کریں گے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے فیتھ کو ابینڈن کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دل میں یہ چھپائے ہوئے تھے, لیکن اللہ کو تو سب کا معلوم ہے, میرے اور آپ کے سیکرٹ کا بھی معلوم ہے. وہ اللہ بیسٹ نوز. اللہ کہہ رہے ہیں واللہ عالم بما کانوا یکتمون, جو وہ چھپاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اس ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ واللہ عالم بما کانوا یکتمون, اس صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہے, اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایشورنس دے رہے ہیں بلیورز کو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ جو کر رہے ہو آپ لوگ صحیح کر رہے ہو, وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ ان کو سزا دے گا. اللہ جو ہے آپ کو ابینڈن نہیں کرے گا آپ کو, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سکیمز کو پورا کرنے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کو پوری طرح معلوم ہے وہ کیا پلاٹ کر رہے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں نا اللہ خیر الماکرین, سب سے بیسٹ جو ہے پلان کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایشورنس دے رہے ہیں بلیورز کو کہ آپ فکر نہیں کریں, I will take care of them. وہ جو بھی پلاٹ کریں گے, وہ جتنا بھی کنفیوژن کاز کریں گے, دین اسلام آ کے رہے گا. اور دوسرا وارننگ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہے اور میں آپ کو اس کی سزا دوں گا. تو دونوں طرف سے یہ سینٹینس ورک کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
وَتَرَى and you will see, وَتَرَى and you see and you will see دونوں ہو سکتا ہے. كَثِيرًا مِّنْهُمْ اکثر ان میں سے, you will see many of them, a lot of them, مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ rushing, hastening, running, کس چیز کی طرف؟ فِي الْإِثْمِ in sin والعدوان and transgression. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ and in consuming the forbidden. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, اسم, عدوان اور سحت یعنی اکلہم السحت یعنی ہر forbidden چیز کو. And you will see many of them, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ and you will see many of them, يُسَارِعُونَ hastening, rushing, running, فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ in sin and in transgression, وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ and in consuming the forbidden. اردو میں ہے, اور آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے وہ جلدی کرتے ہیں, وہ دوڑتے ہیں کس چیز کے لیے؟ گناہ میں اسم یعنی گناہ, والعدوان اور حد سے گزر جانے میں, اور اکلہم السحت اور حرام کھانے میں, اکلہم السحت اور حرام کھانے میں. لبئس ما کانوا یعملون. لبئس, لا کا مطلب ہے surely, بئس مطلب evil, surely evil is ما کانوا یعملون what they used to do. یقیناً برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے, یقیناً بہت برا ہے. لبئس, بئس بہت برا یعنی evil ہے. اس کے ساتھ نیکسٹ بھی اٹیچڈ ہی ہے, اس لیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. 63 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اب لولا, why do not ينهاهم forbid them, why do not لولا ينهاهم, why do not forbid them الربانیون والأحبار, the rabbis and the scholars. rabbis اور scholars جو ہیں وہ ان کو کیوں نہیں روکتے ہیں, کیوں نہیں منع کرتے ہیں؟ ان کے جو ربانی ہیں, اور ان کو ہم لوگ rabbis کہتے ہیں نا, انگلش میں ربانی کہتے ہیں, اردو میں ربانی, اور scholars یعنی علماء, احبار یعنی جو علماء, یعنی جو جوز اور کرسچنز کے جو rabbis اور scholars ہیں وہ ان کو کیوں نہیں روکتے ہیں اس کام سے, جو اب کہہ رہے تھے نا ہم لوگ کہ وہ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں برائی کی طرف. ان قولہم from their saying الاسم the sinful, ان قولہم الاسم یعنی from their saying the sinful, گناہ کی بات کرنے سے, وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کا, and their consuming the forbidden. یعنی ان کے جو علماء ہیں اور ان کے جو ریبائز ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیوں نہیں روکتے ان کو کیوں نہیں روک رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ اللہ سوال پوچھ رہے ہیں. It's a rhetorical question. It's like ایک پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیوں نہیں روکتے ہیں وہ, ان کو چاہیے کہ وہ روکیں, کیوں نہیں منع کرتے ہیں, کیوں نہیں روکتے ہیں ان کے ربانی, ان کے علماء, ان کے بات کرنے سے گناہ کی اور ان کے کھانے حرام. مطلب یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں لبئس, surely again وہی آ گیا, evil is بہت برا ہے, ما کانوا یصنعون, پہلے یعملون تھا وہ لوگ جو کرتے ہیں, اور اب یہ ہے کہ what they are making. یصنعون یعنی کسی چیز کو بنانا, صنع یصنع صنعن, صنع یصنع صنعن, صاد نون عین, which they manufacture, which they fabricate, which they make. جو یہ بناتے ہیں نئی نئی چیزیں اور نہیں روکتے ہیں, جو یہ لوگ فیبریکیٹ کر رہے ہیں, جو مینوفیکچر کر رہے ہیں, جو یہ لوگ ریبائز اور اسکالرز ان کو نہیں روک رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں 62 اور 63 کو اکٹھے. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ پوائنٹ کرتے ہیں ایک اور کیریکٹرسٹک کو جو کرپٹ سوسائٹیز کی ہیں. ہم پڑھتے رہتے ہیں بار بار کہ ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, ان کی کیا کوالٹیز ہیں. اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, کس طرح بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ فل سپیڈ پہ دوڑ رہے ہیں. کس چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ گناہ کی طرف اور اگریشن کی طرف. سن اینڈ ٹرانسگریشن یعنی اسم والعدوان, یعنی کہ وہ گناہ کی طرف اور حد سے گزرنا, جو اللہ کے حدود ہے اس سے گزرنا. اور تیسری چیز کیا تھی؟ ڈیوورنگ آل دیٹ از unlawful, forbidding, consuming the forbidden. تین چیزوں کی طرف وہ بھاگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَرَا, اور آپ دیکھیں گے, کثیرا منہم, زیادہ تر ان میں سے, جو کہ یسارعون, جو کہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں گناہ کی طرف, ٹرانسگریشن کی طرف اور حرام کھانے کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس ما کانوا یعملون,
لبئس ما كانوا يعملون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ایول چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ لوگ جو کس طرح اگلی ہے ان کا، یہ کتنا ایول ہے جو وہ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ ڈیناؤنس کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور بتا رہے ہیں کہ ایک ڈپکشن کیسی نظر آ رہی ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں گناہ کی طرف. آپ امیجن کریں، اپنے آپ کو امیجن کریں، اپنے آپ کو امیجن کریں کہ گناہ ہے اور اس کی طرف ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے رولز کو توڑنے کے لیے، ہم باؤنڈریز سے گزرنے کے لیے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. کیسا فیل ہوگا؟ واٹ این اگلی سچویشن. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف انڈیویجولز کی نہیں ہے، انڈیویجولز بھی ہیں اور کمیونٹیز پوری کی پوری، جب کہ ان میں کرپشن پھیل جاتی ہے، جب کہ ان کے اندر ایول پھیل جاتا ہے، وہ اپنے تمام ویلیوز کو لوز کر دیتے ہیں اور وہ ایول کے اندر گھس جاتے ہیں. وہ ایول میں ایک پورا معاشرہ، پورا نظام جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. دا اسٹرانگ اینڈ دا ویک سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یعنی کرپٹ سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے، نارملی کیا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، سن اینڈ اگریشن. تو اس ایسی جب اتنی سوسائٹی جب بن جاتی ہے نا کہ زیادہ کرپٹ ہو جائے تو کیا امیر، کیا غریب، کیا پاورفل، کیا جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، سب کے سب ایون جو ویک لوگ ہوتے ہیں وہ اسی سن کے اندر، کہتے ہیں نا کہ اس ٹائیڈ میں گھس جاتے ہیں. ایک ٹائیڈ ہے، ایک موج ہے جس کے اندر جو اندر اس کے اندر وہ سبھی آ جاتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہیں بھاگ رہے ہیں. اور پھر اللہ 63 میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ سوسائٹیز کا یہ بھی ایک بہت خصوصیت ان کی اپنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ریبائز ہیں، ان کے جو اسکالرز ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو ربانی ہیں، وہ ان کو بولنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ اپنا سائلنس اختیار کر لیتے ہیں، سائلنس اختیار کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ڈیناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ سائلنس، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں وہ کیوں خاموش ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خاموش نہیں ہونا ہے، ان کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. وہی وہ لوگ ہیں جو قانون کو بناتے ہیں، جو قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو قانون کو بناتے تو نہیں، قانون تو اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے، سوری غلط کہہ دیا. وہی وہ لوگ ہیں جو who are there to protect the laws of Allah. جو ڈیوائن لا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے انہوں نے. ان کی سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی کیا ہے کہ اللہ کے لا کو پریونٹ کریں، اللہ کے لا پروٹیکٹ کریں. اور اللہ، میں نے آپ کو پریونٹ بولا شاید، پروٹیکٹ، اللہ کی لا کو پروٹیکٹ کریں، سوری، اللہ کی لا کو وہ پروٹیکٹ کریں اور غلط لوگوں سے، غلط کاموں سے لوگوں کو پریونٹ کریں. میں نے انہا پڑھ لیا نا تو اس لیے دماغ میں وہ بیٹھ گیا کہ دے شوڈ انجوائن دا گڈ اینڈ فاربڈ دا ایول. سب سے بات یہ ہے کہ وہ جو ہم بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان کا، ہر مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے، ٹو انجوائن دا گڈ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ہماری ہر ایک کی ڈیوٹی ہے. اور ہم سے زیادہ پھر میری اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. اور خاص کر جو ریبائز ہیں اور جو اسکالرز ہیں اور جو علماء ہیں، ہمارے اپنے بھی مسلمانوں کے بھی، یہ صرف اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے اپنے بھی تمام علماء کو چاہیے کہ وہ صحیح بات کریں اور لوگوں کو غلط کام سے، خود بھی صحیح کام کریں اور دوسروں کو بھی غلط کام سے روکیں اور صحیح کام کا ان کو بولیں. اور خاص کر جب کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گناہ میں گھس رہے ہیں، پوری سوسائٹی کرپٹ ہو رہی ہے اور سب لوگ ان لافل چیزیں کر رہے ہیں، برائبری چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے، کیا نام ہے اپنا انٹرسٹ، ربا چل رہا ہے، گیمبلنگ چل رہی ہے، ان سب چیزوں سے ان کو روکا جائے. تو وہ لوگ اپنی اللہ کے ساتھ، یہ جو ریبائز ہیں، یہ لوگ اپنی کووننٹ جو اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو انٹرسٹ کیا تھا کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کریں، وہ نہیں کر رہے ہیں. تو بہت سارے اسکالرز تو یہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے پلر آف اسلام کہ ہم روکیں لوگوں کو غلط کام کرنے، تو ہم انجوائن کرنے واٹ از گڈ. اور یہ آپ کو یہ بتانا کہ یہ صرف چند مسلمانوں کی نہیں ہے ڈیوٹی ہے، میری آپ کی ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ جب آپ کسی چیز کو غلط آپ دیکھ لیں کسی کو کرتے ہوئے تو آپ اسے اپنے ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو آپ زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کرائیت کریں اور آپ وہاں سے ہٹ جائیں، اس کو برا سمجھیں، اتنا تو کریں. ہم تو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں ایسی چیزوں کو، یہاں لوگ آرام سے ٹرانسگریس کر ہوتے ہیں، سن میں ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریبائز اینڈ اسکالرز ہیں ان کے لیے اسپیشلی کہا. پھر اللہ تعالیٰ اسپیشلی ان کے لیے کہہ رہے ہیں، اینڈ کر رہے ہیں اس آیت کو، لبئس ما کانوا یصنعون. یہ وارننگ کس کے لیے؟ بوتھ ٹائپ آف پیپل کے لیے وارننگ ہے. جو کمٹ کر رہے ہیں سن اینڈ اگریشن اور جو حرام کار ہے ان کے لیے بھی وارننگ ہے، جو گناہگار ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی وارننگ ہے جو گناہ سے روک نہیں رہے، who are not speaking out against them, who are not stopping them.
یہ بھی بہت بڑی بات ہے دونوں چیزوں کے لیے, دونوں کے لیے جو ہے یہ ایک وارننگ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت سے بڑھ کے کوئی بھی آیت اتنی سیویئر ایڈمونیشن نہیں ہے. گناہ کرنے والا اور گناہ سے جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی اتنی بڑی وارننگ ہے, اور جو گناہ سے نہیں روک رہا ہے اس کے لیے بھی اتنی ہی بڑی وارننگ ہے. ایک اور آیت کر لیتے ہیں, تھوڑی لمبی آیت ہے لیکن چلیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب رمضان آ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے پہلے جتنا کر سکیں تو وہ کر لیں. تو لمبی آیت ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. لمبی آیت ہے لیکن چلیں جلدی کوشش کرتے ہیں جلدی کرنے کی. اچھا, وقالت اليهود and said the Jews said ید اللہ مغلولہ. ید کیا کہتے ہیں, ہینڈ کو کہتے ہیں. ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. the hand of Allah is مغلولہ. مغلولہ کا مطلب ہے بندھا ہوا. اس کے روٹ لیٹرز ہیں غین لام لام. مغلولہ کا مطلب ہے بندھے ہوئے, چینڈ. آپ سمجھ لیں بندے میں یا چینڈ ہے. تو and the Jews said the hand of Allah is tied up or chained. اردو میں آپ کہیں گے اور کہا یہودیوں نے اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے یا تنگ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. غلت ایدیہم, تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ chained are their hands. غلت ایدیہم, chained are their hands. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, and they have been cursed for what they said. لُعِنُوا یعنی ان پر لعنت کی گئی ہے کہ باندھے گئے ہیں ان کے ہاتھ. chained are their hands, اللہ کے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے, نعوذ باللہ. and they have been cursed for what they said, باندھے گئے ہیں ان کے ہاتھ اور وہ لعنت کیے گئے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کہا. بما قالو, جو انہوں نے کہا. بل یداہو, پھر اللہ تعالیٰ کلیریفائی کرتے ہیں. بل رادر, یداہو his hands, اللہ کے hands مبسوطتان. مبسوط آپ پہلے پڑھ چکے, با سین طا. با سین طا کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپینڈ, اسٹریچڈ ہے, ٹھیک ہے. تو بل یداہو, یا rather his hands مبسوطتان are stretched out. ينفق كيف يشاء, he spends how he wills. انفق ينفق انفاقا, انفق ينفق انفاقا form 4. بلکہ اس کے دونوں ہاتھ دراز ہیں, کشادہ ہیں, اسٹریچڈ آؤٹ ہیں. وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ ایسے خرچ کرتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. اور پھر آگے یہ آ رہا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ, اسی قسم کا سینٹنس ہے. یزیدن پہلے آ گیا اور بعد میں اینڈ میں آئے گا کس چیز میں ان کو بڑھایا. اینڈ شور وَلَا يَزِيدَنَّ, یہ تو آپ کو پتہ ہے مزید زیادہ یعنی زا یا دال. تو اور جب ل بھی ہے اور انا بھی ہے, دونوں چیزیں, اس کا مطلب شورلی اینڈ ڈیفینیٹلی. لام التوکید بھی ہے اور نون التوکید بھی ہے, دونوں ہے, لام التوکید نون التوکید. وَلَا يَزِيدَنَّ, and surely and definitely increase كثيرا منهم, increase many of them, ما منزل إليك من رب, what was sent to you from your رب. ابھی یہ سب آپ دیکھ لیں, پھر اینڈ میں آئے گا ان کو کس چیز میں انکریز کیا. تو and surely and definitely آپ لکھ لیں, and surely and definitely increase many of them in what was sent down to you from your رب. اور یقیناً اور ضرور بڑھا دے گا بہت یعنی اکثر ان میں سے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. اور وہ ضرور بڑھا دے گا بہت یعنی اکثر ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. ان کس چیز میں اب آ گیا طغیاناً و کفرا, ان ریبیلین. طغیان یعنی سرکشی, اس کے روٹ لیٹرز ہیں طا غین واو. تو غین واو بھی ہے, تو غین یا بھی ہے. طغیانن یعنی ریبیلین یعنی بغاوت, سرکشی. طغیانن و کفرا, اینڈ کفرا کا مطلب ہے ڈس بلیف ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے کفر میں. تو کس چیز میں بڑھ جائیں گے وہ؟ سرکشی میں اور کفر میں, ان ریبیلین اینڈ ان ڈس بلیف. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ, and we have, عداوہ کا مطلب ہے دشمنی, آپس میں نفرت, دشمنی. بغضاء کا مطلب ہے بغض, ایک دوسرے کے ساتھ گرج یا ہیٹریڈ. تو عداوہ اینڈ عین دال واو اینڈ با
غین ضاد. And we have cast among them, اللہ کہہ رہے ہیں کہ we have cast among them enmity and hatred, یا گرج کہہ دیں. سرکشی میں اور کفر میں تو وہ بڑھ گئے، اور ہم ڈال دیں گے ان کے، یا ڈال دیا ہم نے، دونوں چیزیں ہیں القینا، تو القا یلقا، ہاں ٹھیک ہے، القا ہم ڈال دیں گے ان کے درمیان دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ، until the day of resurrection. یہ نہیں کہ آج ہے یا کل ہے یا ختم ہو جائے گی. It will stay. دشمنی ان کی رہے گی آپس میں، بغض ان کا رہے گا آپس میں until the day of resurrection. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. کلما یعنی whenever, every time. اوقد یوقد ایقاد، اوقد یوقد ایقاد، فارم 4 ہے کس چیز؟ واو قاف دال کا، واو قاف دال، اس کا مطلب ہے اگنائٹ کرنا، کسی چیز کو جلانا. تو کلما اوقدوا نارن، جب whenever they ignite the fire للحرب، for war یا of war. Every time یا whenever they ignited the fire for war یا fire of war، اطفأها اللہ. اطفأ اس کے ہے اطفأ یطفئ اطفاء، فارم 4، اس کے روٹ لیٹرز ہیں طا فا الف، طا فا الف. یعنی جب کبھی whenever they ignited the fire for war اطفأها اللہ، it was extinguished by Allah. جب کبھی انہوں نے بھڑکانے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی آگ کو، جنگ کے لیے بجھا دیتا ہے اللہ اس کو. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، and they strive، یسعون وہ سعی کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، they strive in the earth فی الارض فسادا، spreading mischief اور spreading corruption. واللہ یعنی اردو میں، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی یا بگاڑ کی یا تباہی کی، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. واللہ لا يحب المفسدین، and Allah does not love those who spread corruption، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے فساد کرنے والوں کو. سٹارٹ کس طرح ہوا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، وہ لوگ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جوز کہتے ہیں قالت الیہود. کلیئرلی اللہ نے لکھا ہے قالت الیہود، اور یہودی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ بندھا ہوا ہے، وہ چینڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک کہتے ہیں کہ یہ مفسرین کہتے ہیں دس از این ایگزامپل آف دا موسٹ سنفل اسٹیٹمنٹ میڈ بائی دا جوز. اللہ کے اوپر یہ نام لگانا، اللہ کو کہنا. جب عربک میں کہا جاتا ہے نا کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سٹنجی ہے، وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ وہ جنرس نہیں ہے، وہ باؤنٹیفل نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ اللہ کے دیا. تو ایسا سٹیٹمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ ان کا جو اللہ کے متعلق جو کانسیپٹ ہے which is totally distorted, deviant ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اور بھی اگزامپلس قرآن میں جگہ جگہ دیے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے متعلق کیا کہتے ہیں. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے مسلمانوں کو، آپ ان کے خداؤں کو اور ان کی لوگوں کو برا نہ کہیں، کیونکہ وہ آپ کے اللہ کو انسلٹ کریں گے. آپ ان کے نبیوں کو اس طرح، نبی تو ہمارے بھی سب وہی ہیں، لیکن آپ کچھ ایسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے اللہ کی طرف کوئی بری بات کر دیں. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم نے پڑھا تھا یا آگے آئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ از پور اینڈ وی آر رچ، نحن اغنیاء. وہ کہتے ہیں ہم رچ ہیں، اللہ پور ہے، اللہ جو ہے وہ پورا. استغفر اللہ. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ چینڈ ہے، اللہ کا ہاتھ جو ہے ایسے کندھے سے بندھا ہوا ہے، مطلب ایسے بندھا ہوا ہے. اللہ اپنا ہاتھ کھول کے نہیں، کشادہ نہیں کرتا ہے. اور یہ صرف اپنی سٹنجنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی مائزرلینس کو، اپنی کنجوسی، اپنی بخیلی کو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ دیا نہیں تو ہم کیسے دوسروں کو دیں گے. مطلب جب چیریٹی کے لیے کہا جاتا ہے تو وہی کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. ہمارے یہ نہیں کہتے ہمارے پاس نہیں ہے، وہی کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ. تو ہم کیسے دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں غلت ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں. دے آر دا ونس، کہ وہ کنجوس ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ چینڈ ہے. اور وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے لعنہ اللہ، اللہ کہتے ہیں لعنوا بما قالوا، نہیں لعنہ اللہ لعنوا بما قالوا، اور جو وہ جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ کرسڈ ہے. اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ ان کو اپنی مرسی سے ڈپرائیو کرتا ہے کیونکہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور اللہ نے اپنا پھر بتایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ڈسکرائب کر کے بہہ رہے ہیں موسٹ اپروپریٹ ایٹریبیوٹ کہ اللہ تعالیٰ کی جو لمٹ لیس باؤنٹی ہے، اللہ سب پہ، پورے اپنے تمام سرونٹس پہ، تمام سلیوز پہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہر کریچر پہ اپنی باؤنٹیز ڈالتا ہے. ہر ایک کا رزق اللہ دیتا ہے. اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، ان ایگزاسٹیبل لمٹ لیس باؤنٹی ہے. اور اس سے یہ irrefutable پروف ہے ایک کہ اللہ جو ہے، اللہ کے ہاتھ جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ کشادہ ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ many of them increase in rebellion. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے، کیونکہ ان کا جو گرج ہے وہ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی ہاسٹیلٹی جو ہے وہ آپ کو شو کرتے ہیں. کیوں شو کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا ہے ایز اے میسنجر. دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ، ابھی بھی ہم نے پڑھا تھا، دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ ہم، دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ ہم ایز دا لاسٹ میسنجر. وہ اللہ کے دین کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، نبی کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے، قرآن کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لاز کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ یہ سب کرتے ہیں تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا؟ وہ ریبیلین میں چلے جاتے ہیں، وہ بالکل الگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ ریبیلیس ہے. دے گو ٹو ریبیلیس اینڈ کفر، دونوں چیز، ریبیلین اینڈ کفر نا، دونوں چیزیں تھی، طغیان و کفر، دونوں چیزیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کے درمیان enmity اور hatred ڈال دیے which will continue until the day of judgment. اور کیونکہ انہوں نے کوئی بھی لیسنس نہیں لرن کیے اللہ سے، تو جب بھی وہ لوگ کبھی بھی وار کرنے جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی اس وار کو جو ہے اس کو ایکسٹنگوش کر دوں گا. اور کب کریں گے، کیسے کریں گے، وہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ knows his plans. انہوں نے اللہ کی کتاب سے کوئی لیسنس نہیں لیا، انہوں نے اپنے مسٹیکس کو کبھی بھی نہیں اپنایا. never acknowledge, never recognize their mistakes, never try to amend themselves, never try to reform. جب یہ سب چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو یاد بھی دلائیں گے تو وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ وائلنٹ کیمپین جو بھی اپوزیشن کے اور رائچسنس کے اگینسٹ لانچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ایک ایشورنس دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، اس وار کو بجھا، اس لائٹ کوئی جو کہ اس آگ کوئی بجھا دیتا ہے. اسی لیے ان کی جو مسلمانوں کے ساتھ جو لڑائی ہے ایک قسم کی ہمارے لیے ایک تسلی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ابھی چل رہا ہے اینڈ ریزلٹ ول بی کہ مسلمانوں کی انشاءاللہ جیت ہوگی. آخری سینٹنس تھا وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ زمین میں بھاگتے پھر رہے ہیں فساد کرتے ہوئے، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت کی بات تھی، ابھی کی بات ہے، فیوچر کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. الحمدللہ میں نے جلدی کر دیا، لیکن میں نے کہا چلیں ختم ہو جائے 64 تک. انشاءاللہ تعالی ہم رمضان سے پہلے کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ کور کر سکیں کر لیں گے. کوئی کویسچنز پلیز، ٹائم ہے تھوڑا کویسچن کا. کویسچنز؟ یس اونا کیا ہے؟ یس اونا وہ دے اسٹرائیو، سعی کرتے ہیں. یس strive to spread corruption. ہاں وہ کوشش کرتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں. ٹو اسپریڈ فی الارض، فی الارض و یسعونا فی الارض، وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں الفساد یعنی فساد کی. یسعونا میں فساد نہیں، یسعونا میں صحیح کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لیس للانسان الا ما سعی، یعنی ہمارے لیے انسان کے لیے اس سے لیس للانسان، انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے ما سعی، جو وہ کوشش کرے. تو یہ جو سعی جو ہے، اس کا نام جو سعی ہے، جو ہم کرتے ہیں عمرے میں اور حج، صفا مروا، صفا مروا ہے نا، مہمان لوگ اس کو صفا مروا ہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے صحیح کرتے. تو وہ سعی جو کرتے ہیں، کیونکہ عین آ جاتا ہے نا اس میں تھوڑا، سعی جو کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ کیا کوشش کر رہی تھی کسی طرح بی بی ہاجرہ کہ کہاں سے میں کس کو پکاروں، کیا کروں، ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، کوشش کر رہی تھی وہ کہ کسی طرح کہیں سے اپنے بچے کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لائیں، بیسیکلی پانی لے آئیں کہیں سے، پانی کے لیے کوشش کر رہی تھی. تو اسی لیے صحیح کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. جی اینی ادر کویسچن؟ کویسچن نہیں ہے؟ چلیں پھر انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں، اور دعا کریں کہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جتنا زیادہ ہم کر سکیں کر لیں، ختم کر لیں. اوکے چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ایاکم و ایاکم. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام و ایاکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.